آج کا مسئلہ بہت اہم اور ضروری ہے، توجہ سے سننا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک مسجد میں امام موجود نہیں ہے یا ٹائم ہو چکا ہے، امام نہیں ہے۔ یہ دوسری بات یہ کہ الامر فوق الادب، یعنی کوئی ایسا امام آ چکا ہے کہ جس کو امام اپنا مصلی اس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی امام مقیم ہے اور ایک امام مسافر بن کے آ گیا۔ لیکن اب الامر فوق الادب کے تقاضے پر اس علماء کی فوقیت زیادہ تھی، مقام زیادہ تھا، اس امام نے اپنے امام دوسرے کو ترجیح دی کہ آپ آ کے مصلی پہ امامت کروائیں۔ اب جو مصلی پہ امامت کی اقتدا کر رہا ہے وہ مسافر ہے۔ اب مسافر امام نے نماز پڑھائی ہے مقتدی حضرات کو، اب اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں مسافر ہوں، اعلان بھی اس نے کر، اپنے امام نے، متعلقہ امام نے اعلان کر دیا، یا جو مسافر امام بن گیا اس نے بتا دیا کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت کی نیت سے نماز پڑھاؤں گا، میں 2 رکعت پہ سلام پھیر دوں گا، آپ باقی ماندہ رکعتوں کو پورا کر لیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یعنی 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے، ظہر کی ہے یا عصر کی یا عشاء کی ہے۔ اب امام جو ہے وہ مسافر ہے اور جو مقتدی ہیں وہ مقیم حضرات ہیں۔ اب آیا وہ اپنی نماز کو کس طرح اختتام پذیر کریں گے؟ تو جو عام عوام الناس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب امام سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی وہ جو مسافر امام ہے وہ 2 کی اقتدا کرے گا، اس لیے کہ مسافر نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس نے 4 پڑھنی نہیں ہے۔ جب 4 پڑھے گا تو 2 اس کی، مطلب وہ نماز اس کی مکمل نہیں ہوئی، وہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ اب یعنی 2 نماز پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرے گا، لیکن جو مقیم حضرات ہیں وہ 2 کے بعد سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ وہ اپنی 4 رکعتوں کو پورا کریں گے، یعنی 2 رکعتیں اس کے بعد مکمل کریں گے۔ اب جو 2 رکعتیں مقتدی حضرات مقیم ہیں وہ پورا کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ عوام الناس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اپنی نماز کو مکمل کر دیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ قرات خلف الامام نہیں ہے، یعنی جس کو ہم فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی حضرات قرات نہیں کریں گے، نہ سورہ فاتحہ کی کریں گے، نہ سورہ اخلاص کی کریں گے۔ اب مسئلہ چونکہ احناف کا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب جب مسافر امام بن چکا ہے اور مقیم اس کے مقتدی بن چکے ہیں تو امام نے سلام پھیرا، اب مقیم حضرات سلام نہیں پھیریں گے، اس لیے کہ وہ اپنی باقی 2 رکعتوں کو مکمل کریں گے۔ تو فقہا فرماتے کہ وہ کھڑے ہوں گے اور اس طرح یوں ہاتھ باندھ دیں گے، اب وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا کہ امام نے سلام پھیر دیا، اب وہ بندہ ویسے ہی کھڑا ہے، اسی طرح کھڑا ہوگا، پھر رکوع کرے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایک حقیقتاً ہے، اب یہ فقہی مسئلہ ہے، تو فقہ سے وہی واقف ہوگا جس نے کچھ عرصہ مدرسے میں لگایا ہوگا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اور ایک حکمن ہے۔ اب حقیقت غائب ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں امام نے سلام پھیر کے وہ نکل چکا ہے، یعنی امام مسافر ہے، حقیقتاً اس نے دائیں طرف بھی سلام پھیر دیا اور بائیں طرف بھی سلام پھیر دیا، حقیقت ختم ہو چکی ہے، لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ اب حکم کس لیے باقی ہے کہ آپ نے اقتدا کی پیچھے سے امام کے، تو پیچھے سے امام کے جب آپ نے اقتدا کی، حقیقت اگرچہ ختم ہو چکی ہے، فوت ہو چکی ہے، لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ حکم اس لیے باقی ہے کہ امام کی جو مسافر ہے اس کی 2 رکعتیں 4 کے برابر ہے، اس لیے کہ اس نے مسافر نے پڑھنی ہی 2 ہے، لیکن آپ کی، اس کی امام کی، مسافر کی 2 رکعتیں 4 کے برابر ہیں اور آپ کی 4 کے برابر ہیں۔ تو اس کی امام کی نماز ختم ہو گئی، اس کا حقیقت ختم ہو گئی، لیکن حکم آپ کا اب بھی باقی ہے۔ حکم باقی سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کھڑے ہوں گے، امام دائیں بائیں سلام پھیرے گا، آپ کھڑے ہوں گے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ دینا ہے، لیکن زبان سے پڑھنا نہیں ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ آپ گمسم رہیں گے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اتنی دیر اس کو اتنی مقدار میں کھڑا ہونا ہے کہ جتنی مقدار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یعنی 1 منٹ ہے یا 1.5 منٹ ہے یا 1.25 منٹ ہے، آپ نے یوں کھڑا ہونا ہے، ایک دم پھر رکوع میں نہیں جانا، بلکہ اتنی مقدار میں کھڑا ہونا ہے کہ جس ٹائم تک امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا ہے، آپ اتنی دیر کھڑے ہوئے، آپ نے رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر آپ کھڑے ہوئے، دوسری جو آپ کی چوتھی رکعت ہوگی اس میں بھی آپ نے خاموش رہنا ہے، اتنی مقدار آپ نے خاموش رہنا ہے کہ جتنی مقدار سورہ فاتحہ آپ کی ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ حقیقت چلے گئی ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اگر آپ نے امام کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیا
تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکم چونکہ باقی ہے، اور حکم جب باقی ہوگا تو آپ نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ آپ جب اپنی دوسری رکعت تیسری رکعت پورا کریں گے کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یوں کھڑے ہو کے اتنی مقدار میں کھڑے ہوں گے جتنی مقدار سورہ فاتحہ پڑھ لی، تیسری میں بھی یہی ہوگی، چوتھی میں بھی یہی صورتحال ہوگی، اور پھر قعدے کے بعد تحیات مکمل کر کے آپ نے سلام پڑھنی ہے، تو یہ آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ حقیقت ختم ہو چکا ہے لیکن حکم اب بھی تابع ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ امام کے تابع نہیں تھا، یہ پھر اپنی نماز پڑھ رہا ہے، 2 اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے، 2 اپنی پڑھ رہا ہے، تو 4 رکعتیں، 2 اس کے لیے 2 اس کے لیے نہیں، اس لیے کہ ظہر کی یہی 4 ہے، اور امام نے جو 2 رکعتیں پڑھی ہے وہ چونکہ مسافر تھا، امام کی 2 4 کے برابر ہے، تمہاری 4 4 کے برابر ہے۔ حکم اگرچہ باقی ہے، حقیقت اگرچہ چلے گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ